گناہ یا عبادت دنیا کے ہر کلچر میں کچھ لوگ داستانیں ایسی ہوتی ہیں جو رسوم و رواج سے ہٹ کر انسان کو سوچنے کے نئے انداز اور نئے زاویے دے جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی قدیم زمانے کے اسپین کی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ بادشاہ نے ایک بوڑھے شخص کو بھوکتا مرگ کی سزا دی اور اسے جیل میں ڈال دیا جب تک کہ وہ بوڑھا بھوک سے مر نہ جائے۔ بوڑھے کی ایک ہی بیٹی تھی جس نے اپنے باپ سے روزانہ ملاقات کی درخواست دی، جو بادشاہ نے قبول کر لی۔ گیٹ پر بیٹی کی سختی سے تلاشی لی جاتی کہ کہیں وہ لڑکی اپنے باپ کے لیے خوردنوش کا سامان نہ لے جا سکے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بوڑھا کمزور ہونے لگا۔ نڈھال باپ کو موت کے قریب جاتے دیکھ کر بیٹی ایک بے بس سوال بن کر رہ گئی۔ وہ سوچتی تھی کہ کیا میں اپنے باپ کو چند مزید سانسیں بھی دے سکتی ہوں؟ وہ لڑکی شادی شدہ تھی اور ایک دودھ پیتی بچی کی ماں تھی۔ روزانہ کی طرح بیٹی نے اپنی شیرخوار بچی کو گھر پر چھوڑا اور تلاشی کے مراحل سے گزر کر تاریک کوٹھری میں پہنچی۔ ہاتھ پاؤں کے ساتھ زنجیروں میں قید اس کا بھوکا پیاسا باپ فرش پر نیم بے ہوش پڑا تھا اور کمزوری اور نکاہت سے، بھوک سے، پیاس سے بےتاب وہ باپ اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈوبتے دل کے ساتھ بیٹی نے کچھ دیر تک کچھ سوچا اور اپنے باپ کی محبت اور گناہ کا موازنہ کیا۔ پھر اپنے باپ کی حالت کو دیکھا اور پھر کسی انجان جذبے کی گرفت میں اس بیٹی نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے قریب المرگ باپ کا منہ اپنی چھاتی سے لگا دیا اور اپنا دودھ اپنے باپ کو پلانے لگی تاکہ اس کا باپ موت سے بچ سکے اور کسی بھی طریقے سے زندہ رہ سکے۔ وہ کبھی باپ کو سنبھالتی تو کبھی دربانوں کے خوف سے دروازے کی آہٹ بن جاتی۔ اپنے باپ کی ٹوٹی سانسوں کا سہارا ایک کمزور بیٹی کی یہ آخری کوشش تھی۔ دن گزرتے گئے۔ دربانوں کو تشویش ہوئی کہ اس بوڑھے ناتواں قیدی کو، جو کہ لمبے عرصے سے بھوکا پیاسا تھا، بہت عرصے پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا، مگر وہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ پھر دربانوں نے اس بوڑھے کی بیٹی پر خفیہ نگرانی سخت کر دی اور پھر ایک دن دربان نے اپنی آنکھوں سے بیٹی کو اپنے باپ کو اپنا دودھ پلاتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ پورا اسپین شہر بیٹی کے کردار پر انگلیاں اٹھانے اور مباحثوں سے گونج اٹھا۔ اس وقت کے علماء اپنی کتابوں سے گناہ کبیرہ اور عبرتناک سزا کے حوالے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائے۔ نیکی اور بدی کے دیوتاؤں میں شدید جنگ ہونا شروع ہوئی۔ تب پہاڑوں سے اتر کر انسانیت کی دیوی نے نیچے اتر کر اس بوڑھے کی بیٹی کے ماتھے پر اپنا مقدس بوسہ دیا اور بوڑھے کو آزاد کر دیا۔ پھر کئی صدیوں کے بعد اسپین کے ایک انتہائی مشہور آرٹسٹ استیبان مریلو نے اس لوک کہانی یعنی گناہ یا عبادت کو تصویر کا روپ دیا، جو دنیا کے تمام بڑے عجائب گھروں میں آج بھی آویزاں ہیں۔ ہمارے گائیڈ نے تصویر کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ معزز ناظرین کرام، گناہ اور ثواب کی اینک کو ذرا سا ہٹا کر انسانیت کی وسیع البنیاد سوچ کو اپناتے ہوئے آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت کے حساب سے اس صورتحال میں اپنے باپ کو موت کے منہ میں جانے سے بچانے کے لیے اس لڑکی نے جو کیا وہ قدم ٹھیک تھا یا پھر غلط؟ سنو اور دیکھو ٹی وی آپ کی محترم رائے کا منتظر ہے۔
شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔